اور اپنے اسلام کے پہلے ہی دن شہید ہو گئے۔ جنگ کے دوسرے دن رومن امپائر نے مسلمانوں کو سرپرائز کرنے کے لیے فجر کے نماز کے ڈائریکٹ بعد مسلمانوں پر حملہ کر دیا، بٹ خالد بن ولید کو اس سب کا پہلے ہی اندازہ تھا، تو ان کے پہنچنے سے پہلے مسلمان جنگ کے لیے بالکل ریڈی کھڑے تھے۔ اس بار رومنز نے بالکل زور سے حملہ کیا اور آخر تھوڑی جنگ کے بعد مسلمانوں کی رائٹ سائڈ پر، جسے عامر بن عاص لیڈ کر رہے تھے، اتنا پریشر پڑا کہ وہ آہستہ آہستہ مین لائن سے پیچھے ہٹنے لگے اور آخر اتنا پیچھے تک آ گئے کہ بالکل مسلمانوں کے کیمپس تک پہنچ گئے، جہاں مسلمانوں کی عورتیں اور فیملیز موجود تھیں، کیونکہ مسلمان پچھلے 3 سالوں سے رومن امپائر کے اندر رہ رہے تھے، تو ان کے ساتھ ان کی فیملیز بھی عرب کو چھوڑ کر یہیں پر آباد ہو چکی۔ جب ان عورتوں نے دیکھا کہ مسلمان جنگ سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ، تو انہوں نے اپنے کیمپس کے سامنے بہت سارے اونٹوں کو لائن میں کھڑا کر کے آلموسٹ ایک دیوار بنا دی اور خود تلوار اٹھا کر رومن امپائر کی فوج کے سامنے جنگ میں کود پڑے، جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اور کچھ عورتیں اپنے کیمپ سے مسلمان مردوں پر پتھر پھینکنے لگی اور کچھ ایسے اشعار پڑھنے لگی تاکہ مسلمان مردوں کو جنگ سے پیچھے ہٹنے میں شرم آئے اور وہ آگے بڑھے، اینڈ اٹ ورکڈ۔ مسلمانوں کی فوج اور پیچھے ہٹنے سے رک گئی اور اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑی ہو گئی، اور اسی ٹائم خالد بن ولید اپنی فوج لے کر مسلمانوں کی رائٹ سائڈ کی ہیلپ کے لیے پہنچے، اور پھر عامر بن عاص اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر رومن امپائر کی فوج کو واپس دھکیل دیے اور وہیں پر واپس لے کے آئے جہاں سے جنگ شروع ہوئی۔ اب جب جنگ دوبارہ نارمل ہوئی تو اچانک مسلمانوں کی لیفٹ سائڈ، جسے یزید بن ابی سفیان لیڈ کر رہے، اور برداشت نہ کر سکی، اور یہ بھی بالکل اسی طرح آہستہ آہستہ اپنے کیمپس تک پہنچ گئے، جہاں ایک بار پھر مسلمان عورتوں نے تلوار اٹھا کر رومن امپائر کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئے، اور باقی عورتیں پھر ان پر پتھر پھینکنے لگے اور کچھ ایسی پوئٹری کرنے لگے جس سے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ سکے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان عورتوں میں سے ایک ہندا بھی تھی، جنہوں نے زور سے ایک پتھر ابو سفیان کی طرف پھینکا اور کہا کہ اب جا کر اپنے ان گناہوں کو صاف کرو جو تم نے اسلام لانے سے پہلے کیے تھے۔ اس سب کے بعد یہ فوج بھی اپنی جگہ پر سٹیبل ہو گئی، تو یہ دیکھ کر خالد بن ولید اگین رائٹ سائڈ سے فل سپیڈ لیفٹ سائڈ کی مدد کے لیے اپنی فوج کے ساتھ دوبارہ پہنچے، اور پھر اس فوج کو بھی پیچھے ہٹا کر جنگ دوبارہ وہی لے گئے جہاں سے شروع ہوئی۔ اور پھر تھوڑی دیر شام ہونے کے بعد رومن فوج وداؤٹ گینی اینی تھنگ واپس اپنے کیمپس کی طرف چلی گئی۔ یرموک کے تیسرے دن رومن امپائر نے دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کیا، اور اگین تھوڑی سی جنگ کے بعد اسی طرح مسلمانوں کی رائٹ سائڈ دوبارہ پیچھے ہٹنے لگی، لیکن انہیں اس بار آرڈرز دیے جا چکے تھے کہ پچھلے دفعہ کی طرح سیدھی لائن میں پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ ایک اسپیسیفک اینگل میں ہٹنا ہے تاکہ رومنز کی پوری فوج 2 میں ڈیوائیڈ ہو جائے اور خالد بن ولید سینٹر سے ان پر حملہ کر سکے۔ تو مسلمان فوج نے بھی ایگزیکٹلی ایسا ہی کیا۔ اسی طرح مسلمان اور رومنز شام تک لڑتے رہے اور دونوں سائڈ سے بہت سارے لوگ مارے گئے، اور شام ہوتے ہی رومن فوج دوبارہ اپنے کیمپس کی طرف واپس چلی گئی۔ جنگی یرموک کا چوتھا دن اس جنگ کا سب سے خطرناک دن تھا، جسے آج بھی دی ڈے آف لاسٹ آئیز کہا جاتا ہے۔ اس بار رومن جنرل واہان نے اپنی اسٹریٹجی بالکل بدل دی اور صبح ہوتے ہی صرف اپنی لیفٹ سائڈ کی فوج کو مسلمانوں پر حملے کا حکم دیا اور دوسری فوج کو آہستہ آہستہ لے کر آگے بڑھنے لگا۔ واہان کا یہ پلان بہت ہی زبردست تھا، کیونکہ کچھ ہی دیر کے بعد اگین مسلمانوں کی رائٹ سائڈ جنگ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ خالد بن ولید نے یہ دیکھ کر سچویشن سنبھالنے کے لیے ابو عبیدہ اور یزید کو حکم دیا کہ یہی کھڑے رہنے کے بجائے تم رومن فوج پر حملہ کر دو، اور خود رائٹ سائڈ پر مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچے۔ ابو عبیدہ اور اس کی فوج نے آگے جا کر رومن امپائر کو کافی دیر تک روکا رکھا، اور کافی دیر تک جنگ اسی طرح چلتی رہی۔ آخر رومن جنرل نے اپنے آرچرز کو آگے کیا اور انہوں نے ابو عبیدہ کی فوج پر تیر برسانا شروع کر دیے، جس سے بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، اور جو مسلمان بچ گئے ان میں سے 700 لوگوں کے آنکھوں میں تیر لگی، جس سے وہ آلموسٹ بلائنڈ ہو گئے، جس سے مجبوراً ابو عبیدہ کی فوج آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ اب چوتھے دن پہلی بار مسلمانوں کی رائٹ اور لیفٹ دونوں فوجیں اتنے پیچھے چلی گئی کہ دونوں فوجیں اپنی کیمپس تک پہنچ گئی، اور وہاں ایک بار پھر عورتوں نے اپنے کیمپ سے نکل کر تلوار اٹھا کر رومن امپائر کے خلاف لڑنا شروع کر دی، اور باقی عورتوں نے دوبارہ مسلمانوں پر پتھر پھینکنا شروع کر دی تاکہ ان کی عرب غیرت جاگ سکے۔ یرموک کے اس جنگ میں مسلمان عورتوں کے اس رول سے بعد میں ایک مسلمان سولجر نے یہ بھی کہا کہ اس دن یرموک کے دن ہمیں رومن امپائر کی فوج سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا ان عورتوں کی باتوں اور پتھروں سے لگتا تھا۔ اسی طرح مسلمانوں کی فوج رومن امپائر سے بہت چھوٹی ہونے کے بعد بھی اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑی ہو گئی، جس پر رومن سولجرز بھی حیران تھے کہ ہم ان سے اتنا زیادہ ہونے کے بعد بھی انہیں آخر کیوں پیچھے نہیں ہٹا پا رہے۔ اور آخر کچھ ہی دیر بعد شام ہو گئی اور رومن فوج 2 لاکھ ہونے کے باوجود اب تک کچھ حاصل نہ کر سکے،
और मजबूरन उन्हें जंग से पीछे हटना पड़ा। रोमन एम्पायर की फौज और जनरल का ख्याल था कि ये ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन की लड़ाई होगी, लेकिन मुसलमानों के हौसले और जज्बे को देखकर रोमन एम्पायर का मोराल बिल्कुल डाउन हो गया। मुसलमानों को भी इस चौथे दिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और जब मुसलमान अपने शहीदों को जंग से उठाने के लिए गए तो उन्हें इन्हीं शहीदों में से इक्रमा बिन अबू जहल भी मिला, जो इस जंग में बहुत बहादुरी से लड़े थे और जंग के दरमियान ही शहादत की कसम उठा चुके थे। मतलब कितनी अजीब बात, ये इक्रमा अबू जहल का बेटा था जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, और अब उसी अबू जहल के बेटे ने इस्लाम के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी थी। चौथे दिन के बाद रात को वाहान ने अपने सारे जनरल्स की मीटिंग बुलाई और पूछा कि ये आखिर क्या हो रहा है, हम क्यों नहीं जीत पा रहे। तो उसे बताया गया कि मुसलमान तो पीछे हटने वाले नहीं है, और अब हमारी फौज भी बहुत ज्यादा थक चुकी है और लड़ाई के काबिल नहीं रही। तो अपने सारे जनरल्स के मशवरे से वाहान ने आखिर एक फैसला किया। 5वां दिन शुरू होते ही मुसलमान बिल्कुल रेडी जंग के लिए खड़े थे, लेकिन उस दिन रोमन एम्पायर ने हमला किया ही नहीं, बल्कि अपनी तरफ से एक मैसेंजर मुसलमानों की तरफ भेजा, जिसने खालिद बिन वलीद को बताया कि रोमन फौज अब और जंग नहीं करना चाहती, तो बस हम इस जंग को इधर ही खत्म कर देते, किसी और दिन फिर दोबारा लड़ लेंगे। मुसलमान इसके बाद भी उसी तरह अपनी लाइंस बनाकर खड़े रहे, लेकिन 5वें दिन कोई लड़ाई नहीं हुई। तो खालिद बिन वलीद ने अपने सारे जनरल्स को मीटिंग के लिए बुलाया और उन्हें रोमन्स की इस ऑफर के बारे में बताया। तो कुछ जनरल्स ने बताया कि सिर्फ रोमन्स ही नहीं बल्कि मुसलमान भी काफी थक चुके हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस ऑफर को मान लें। लेकिन अबू उबैदा और खालिद बिन वलीद दोनों की राय ये थी कि जंग तो अभी सिर्फ शुरू हुई है। तो सारों की बातें सुनने के बाद खालिद बिन वलीद खड़े हुए और उन्हें बताया कि अब तक हमारी स्ट्रेटेजी यही थी कि हम इन पर हमला नहीं करेंगे और अपनी जगह पर खड़े रहकर सिर्फ इन्हें थकाएंगे, और जब ये लड़ लड़ कर थक जाएंगे तब हमारी असल गेम शुरू हो। तो खालिद बिन वलीद ने रोमन जनरल की ऑफर रिजेक्ट कर दी और सारी मुसलमानों की फौज को हमले के लिए रेडी रहने का हुक्म भेजा। छठे दिन रोमन फौज के बजाय एक यंग रोमन वॉरियर ग्रेगरी, जो बहुत ही पावरफुल सोल्जर था, अपनी फौज से सामने आया और मुसलमानों के जनरल को चैलेंज किया। तो पहली बार अबू उबैदा इब्न जर्राह उससे जंग के लिए आगे बढ़े, लेकिन खालिद बिन वलीद ने एकदम उन्हें रोक दिया कि आपकी उम्र 50 साल के करीब है, आप कैसे इस यंग लड़के से लड़ पाएंगे। तो अबू उबैदा ने जवाब दिया कि अगर मैं नहीं गया तो लोग कहेंगे कि मुसलमानों का जनरल एक छोटे से लड़के से डर गया, और इन केस अगर मैं इस लड़ाई में शहीद हो जाऊं तो मैं तुम्हें खालिद को अपने बाद आर्मी चीफ नॉमिनेट करता हूं। ये कहकर अबू उबैदा मुसलमानों की फौज से आगे बढ़े और लड़ाई शुरू हुई। काफी देर लड़ाई होने के बाद आखिर ग्रेगरी लड़ाई छोड़कर अपनी फौज की तरफ भागने लगा, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रिक। जैसे ही अबू उबैदा उसके पीछे गए, उसने एकदम पीछे मुड़कर तलवार से फुल स्पीड उनकी तरफ वार की, लेकिन एट द लास्ट सेकंड अबू उबैदा ने उसे डॉज कर अपनी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी। ये देखकर पीछे खड़े खालिद बिन वलीद जोर से अल्लाहु अकबर का नारा लगा और उन्हीं के साथ पूरी मुसलमान फौज नारे लगाने लगी, और इसी के साथ खालिद बिन वलीद ने 6 दिनों के बाद पहली बार मुसलमानों की फौज को रोमन एम्पायर पर हमले का हुक्म दिया। अबू उबैदा अपनी जगह पर ही खड़े रहे और पीछे से मुसलमानों ने उन्हें ज्वाइन करके रोमन एम्पायर पर हमला कर दिया, और मुसलमानों की फौज फुल स्पीड आकर रोमन एम्पायर की फौज से टकरा गई। लेकिन मुसलमानों की इस सारी एक्साइटमेंट और जज्बे के बाद भी रोमन एम्पायर की फौज मुसलमानों से इतनी ज्यादा थी कि मुसलमान उन्हें ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए, और काफी देर तक जंग इसी तरह चलती रही और बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे। और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगने लगा कि खालिद बिन वलीद ने ये हमला करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अब यहाँ से पीछे जाना भी इम्पॉसिबल था। रोमन जनरल वाहान भी खालिद बिन वलीद की इस गलत स्ट्रेटेजी को देखकर बहुत खुश हुआ और मुसलमानों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। लेकिन अचानक उसने देखा कि खालिद बिन वलीद अपने घोड़े पर अकेले मुसलमानों की राइट साइड पर फुल स्पीड भागने लगा। लेकिन उसने सोचा कि अकेले ये एक शख्स हमारा क्या बिगाड़ लेगा। किसी को पता नहीं था कि खालिद बिन वलीद आखिर अपने घोड़े पर कहाँ जा रहे हैं। जैसे ही खालिद बिन वलीद मुसलमानों को क्रॉस करते हुए पहाड़ के करीब पहुंचे, तो अचानक आउट ऑफ नोवेयर पहाड़ के पीछे से 8000 हॉर्समैन फुल स्पीड खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ शामिल हो गए, और इन 8000 हॉर्समैन ने रोमन एम्पायर की फौज पर राइट साइड से हमला कर दिया। अब इसका किसी को पता नहीं था। जंग से एक रात पहले ही खालिद बिन वलीद ने इन 8000 हॉर्समैन को इस पहाड़ के पीछे भेजा था और इन्हें ऑर्डर्स दिए थे कि जब तुम मुझे अपने घोड़े पर फुल स्पीड भागता हुआ देखो तो यही तुम्हारा हमला करने का सिग्नल है। ये 8000 हॉर्समैन बहुत तेजी से रोमन एम्पायर की फौज को क्रश करने लगे।
یہ دیکھ کر رومن امپائر کی ساری فوج میں خوف پھیل گیا، جس سے رومن امپائر کی فوج آہستہ آہستہ جنگ چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگی اور مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے۔ یہ فوج جنگ سے فل سپیڈ اس پل کی طرف بھاگی جو ان کے بھاگنے کا مین راستہ تھا، لیکن جیسے ہی یہ فوج پل کے قریب پہنچی انہوں نے دیکھا کہ یہاں بھی پہلے سے مسلمان فوج کا ایک ڈویژن کھڑا ہے، اور انہیں بھی ایک رات پہلے خالد بن ولید نے اس فوج سے چھپا کر پیچھے برج کے پاس کھڑا کیا۔ مطلب خالد بن ولید کی کیلکولیشنز اتنی پاورفل تھی کہ انہیں پتا تھا کہ یہ جنگ تو میں جیت جاؤں گا، لیکن جنگ ہارنے کے بعد جب رومنز بھاگیں گے تو میں انہیں بھاگنے بھی نہیں دوں گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب خالد بن ولید نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور اللہ کا اس عظیم فتح پر شکریہ ادا کیا، اور پھر اپنی آنکھیں کھول کر سب سے پہلے پوچھا کہ واہان کدھر ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ واہان تو یہاں سے بھاگ چکا ہے۔ تو خالد بن ولید بھی فل سپیڈ اس کے پیچھے گئے اور کچھ ہی دیر میں اسے پکڑ کر مار دیا۔ اس جنگ یرموک کو بیٹل آف دا سینچری کہا جاتا ہے، جس نے دنیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، کیونکہ اس جنگ سے پہلے شام اور اس سارے علاقے میں لوگ گریک اور ایرامیک زبان بولا کرتے تھے، لیکن اس جنگ کے بعد اگر آج تک دیکھا جائے تو یہاں کے لوگ اپنی زبانیں چھوڑ کر آج عربی زبان بولتے ہیں، اور یہ علاقہ شام جو ایک زمانے میں کرسچینٹی کا سینٹر ہوا کرتا تھا آج پورا کا پورا مسلمان ہے۔ اب صرف امیجن کریں جب اس فتح کی خبر مسلمانوں کی کیپٹل مدینہ پہنچی ہوگی تو وہاں کے سارے مسلمان کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب اس جنگ کے ہار کی خبر رومن امپائر کے بادشاہ ہرکل تک پہنچی تو اس نے انطاکیہ میں آخری بار کھڑے ہو کر شام کی طرف دیکھا اور کہا، اے شام کی زمین، میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں، تم دنیا کی سب سے خوبصورت زمینوں میں سے ایک ہو، لیکن افسوس آج کے بعد ہم دوبارہ یہاں کبھی بھی نہیں آ سکیں گے۔